شیخ غلام حمدانی مصطفی پر فراق گورکھپوری کا مضمون قسط 1/4 مصطفی میرے ایک نوجوان دوست ہیں جنہوں نے اردو کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی لیکن انگریزی کے ایم اے ہیں اور ہندی لٹریچر کے ماہر۔ باتوں باتوں میں ان سے ذکر آیا کہ مصطفی پر کچھ لکھنے کی فکر میں ہوں، تو انہوں نے کہا کیا وہ مصطفی اور مصطفی والے؟ یہ سن کر مجھے خیال آیا کہ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر کم از کم اتنا تو کیا کہ اردو شاعروں کے قصے کہانیاں بھلا دیے جانے سے بچا لیے۔ سچ پوچھئے تو مصطفی اور مصطفی کے فقرے میں اس موڑ کا بھید چھپا ہوا ہے جہاں سے دلی کی غزل گوئی لکھنؤ کی غزل گوئی کی طرف پھر جاتی ہے۔ یہ فقرہ دلی اور لکھنؤ اسکول کے سنگم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیے۔ دلی اسکول میں قریب قریب تمام تر ذکر عاشقی کا ہوتا ہے اور لکھنؤ اسکول میں معشوق کا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دلی والے داخلی شاعری پر جان دیتے تھے اور لکھنؤ والے خارجی شاعری پر مٹے ہوئے تھے۔ مصطفی اور مصطفی کو یکجا کر دینا دونوں اسکولوں کے میل کا شگن ہے۔ انشا کی جس پھبتی کو نقل کر کے آزاد نے زندہ جاوید کر دیا ہے، اس میں معاملہ بندی اور خارجی شاعری کی وہ شان چھپی ہوئی ہے جو دلی کی شاعری کو لکھنؤ کی شاعری کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلی اسکول میں خارجیت بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ایک داخلی قسم کی خارجیت ہے۔ ویسے ہی جس طرح لکھنؤ اسکول میں ایک خارجی داخلیت پائی جاتی ہے۔ میر کے یہ اشعار لیجئے جن میں خالص داخلیت پائی جاتی ہے۔ نامرادانہ زیست کرتا تھا، میر کا طور یاد ہے مجھ کو، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر دل چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ لیکن ذیل کے اشعار داخلی خارجیت کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کھلا جو نشے میں پگڑی کا پیچ اس کے میر، سمند ناز پر ایک اور تازیانہ ہوا، کیوں کر نقاش اول نے نقش ابرو کا کیا، کام تھا ایک منہ پہ تیرے کھینچنا شمشیر کا۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ دوسرے شعر میں پرتسنع خیال کے ساتھ زبان کی رنگینی کو دیکھیے۔ لیکن دلی اسکول کا وہ شاعر جس کے یہاں داخلیت کے ساتھ خارجیت بھی کافی نمایاں ہے، سودا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ داخلی شاعری دل کی شاعری ہے اور خارجی شاعری دماغ کی۔ اگر یہ تقسیم صحیح ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کی شاعری میر کا خاص حصہ ہے جس میں اس کا دماغ بھی حل ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن ہاں، اس عہد کے صفحے دوئم کے شعراء جیسے یقین، اثر، قائم وغیرہ ضرور صرف دل کے شاعر تھے، اور اسی لیے میر سے ملتی جلتی ہوئی باتیں کہتے ہوئے بھی میر کی گہرائی اور گہرائی اپنے نغموں میں پیدا نہ کر سکے۔ سوز البتہ اپنے خالص فطری احساس کی وجہ سے یقین، اثر اور قائم سے بڑھ جاتے ہیں، اور درد نے چونکہ روحانیت کا سہارا لیا، اس لیے ایک نمایاں شستگی اور سنجیدگی ان کے لہجے میں آ گئی ہے۔ ہاں، تو ایک سودا کو چھوڑ کر اس زمانے کے دہلوی شعراء تمام تر داخلی رنگ میں غرق تھے۔ سوز و گداز، درد و غم، سپردگی و خستگی ان کی شاعری کی تنہا خصوصیت تھی، اور ان کے تغیل پر کوئی خیالی تصویر آنکھوں کے سامنے نہ آ سکتی تھی۔ لیکن میر البتہ اتنا ہماگیر تخیل رکھتا تھا کہ اس نے خارجی شاعری کو بھی زیر نگیں کر لیا، اور غالباً اردو کے کسی غزلگو شاعر کے یہاں تصویر کھینچنے کے قابل اتنے اشعار نہ ملیں گے جتنے میر کے یہاں۔ اور باوجود اس کے کہ داخلی شاعری میں عاشق زیادہ تر پیش نظر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی معشوق کی جتنی ادائیں، اس کے جتنے جلوے، اس کی جتنی تصویریں کلیات میر میں ملتی ہیں، اتنی سودا کے یہاں نہیں ملتی۔
سودا کے کلام میں داخلیت کی چاشنی ہوتے ہوئے بھی خارجیت نمایاں ہے، لیکن اس کے یہاں داخلیت نے سوز و ساز اور درد و غم کا گہرا رنگ اختیار کرنے کے بجائے شگفتگی، البیلا پن، سرمستی، نشاط اور رنگینی اختیار کر لی ہے، کیونکہ جب داخلیت بجائے غم کے نشاط کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو نشاط کی فطری وسعت شاعر کے دل کو دنیا کی رنگا رنگ بزم آرائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور صحیح معنی میں خارجی شاعری کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ نشو نما محض خیال و مضمون تک پہنچ کر نہیں رک جاتا، بلکہ زبان و بیان پر بھی نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ بے اعتدالی، تصنع یا کمزوری داخلی اور خارجی شاعری دونوں میں پائی جا سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ داخلی شاعری میں یہ خرابی ایک گھنونے قسم کا مرثیہ پن پیدا کر دیتی ہے، اور خارجی شاعری تو بگڑ کر نہ جانے کتنی شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ انشا، ناسخ، امانت اور شاہ نصیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہوئے بھی اسی بگڑی ہوئی خارجی شاعری کی روشن مثالیں ہیں۔ داخلی شاعری ہو یا خارجی شاعری، شاعرانہ خلوص بڑی مشکل چیز ہے۔ شاعرانہ خلوص میں جس نازک توازن اور جس رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہے وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ مصطفی سے پہلے دلی کے مشہور شعراء کا نام لیا جا چکا ہے۔ اسی زمانے میں مصطفی نے اپنے وطن امروہہ ضلع مراد آباد کو خیرباد کہہ کر دلی میں غزل سرائی شروع کی، اور اسی رنگ میں جو اس وقت وہاں مقبول تھا۔ مصطفی کے یہاں کثیر تعداد میں اشعار داخلیت لیے ہوئے ملیں گے، لیکن سوز و گداز کم ہے، یعنی جو خارجی رنگ طبیعت سودا کا تھا وہ مصطفی کے یہاں کچھ زیادہ ابھر آیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصطفی کو تقلید اور انتخابیت کا حیرت انگیز ملکہ حاصل تھا، لیکن میر کا سوز و گداز یا تو مصطفی نے پیدا کرنا نہیں چاہا یا ان سے پیدا نہ ہو سکا۔ اب رہ گئے میر سے کمتر درجے کے شعراء، سو ان کی کون سی بات مصطفی کے یہاں نہیں پائی جاتی؟ وہی زبان و بیان کی نرمی اور وہی خاموش سپردگی، بلکہ اسی کے ساتھ ایک خاص قسم کی لطافت جو خالص داخلی رنگ کے شعراء کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ اسی متدل، متوازن اور ہموار انداز میں مصطفی کی یہ غزل ملاحظہ ہو: دیکھ اس کو ایک آہ ہم نے کر لی، حسرت سے نگاہ ہم نے کر لی، کیا جانے کوئی کے گھر میں بیٹھے، اس شوق سے راہ ہم نے کر لی، جب اس نے چلائی تیغ ہم پر، ہاتھوں کی پناہ ہم نے کر لی، نخوت سے جو کوئی پیش آیا، کج اپنی کلاه ہم نے کر لی، دی ضبط میں جب کہ مصطفی جان، شرم اس کی گواہ ہم نے کر لی۔ اگر ان اشعار کے صوتی اثرات اور وجدانی کیفیات کا صحیح احساس ہم کر سکیں تو پتہ چلے گا کہ مصطفی کی شاعری محض انتخابیت، تقلید اور تتبع کا معجزہ نہیں ہے۔ بظاہر اس غزل میں میر کی تقلید معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس میں میر کی دلبستگی، درد کی کم سخن سنجیدگی اور سوز کی سادگی سب شامل ہیں۔ مصطفی نے میر کی پیروی کی ہے، لیکن ہمیشہ ذرا کترا کر کی ہے۔ میر کہتا ہے: ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، کہتا تھا کسی سے کچھ، تکتا تھا کسی کا منہ، کل میر کھڑا تھا یاں، سچ ہے کہ دیوانہ تھا۔ مصطفی کہتا ہے: کبھو تک کے در کو کھڑے رہے، کبھی آہ بھر کے چلے گئے، تیرے کوچے میں جو ہم آئے بھی تو ٹھہر ٹھہر کے چلے گئے۔ میر کا پہلا شعر شدت احساس کا معجزہ ہے، لیکن مصطفی کے شعر میں جو فطری واقعیت اور محاکاتی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ مصطفی کو میر سے الگ کر دیتی ہے۔ مصطفی کے اور اشعار سنیے: ہم تو اس کوچے میں گھبرا کے چلے آتے ہیں، دو قدم جاتے ہیں پھر جا کے چلے آتے ہیں، وہ جو ملتا نہیں ہم اس کی گلی میں دل کو،
در و دیوار سے بہلا کے چلے آتے ہیں۔ گلی سے اس کی جاتا ہے تو کیا ایک چشم حسرت سے دل مسکین بسوئے زخنائے در دیکھ لیتا ہے۔ جذبات کی میانہ روی تخیل و وجدان کو قدم بقدم اس خارجیت کی طرف بڑھا لے چلی ہے جہاں سے ہم مصطفی کو دلی اور لکھنؤ اسکول کے دوراہے پر کھڑا یا آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی داخلی خارجیت سے اس معاملہ بندی کا شگن بھی ہوتا ہے جو لکھنؤ میں جرت کے ہاتھوں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور انشا اور رنگین کے ہاتھوں کہاں سے کہاں بہک گئی۔ مصطفی کی ایک مشہور غزل ہے، کھینچ کر تیغ یار آیا ہے، اس گھڑی سر جھکا دیے ہی بنے، یار کا صبح پر ہے وعدہ وصل، ایک شب اور بھی جیے ہی بنے، اب تو اس درد دل کی تاب نہیں، مصطفی کچھ دوا کیے ہی بنے۔ مصطفی کا پہلا شعر میر کے اس شعر سے ملا کر دیکھیے۔ ابھی ہوں منتظر جاتی ہے چشم شوق ہر جانب، بلند اس تیغ کو ہونے تو دو سر بھی جھکاؤں گا۔ میر و مصطفی میں وہی فرق ہے جو دوپہر اور غروب آفتاب کے وقت میں پایا جاتا ہے، اور جس طرح شام کو آفتاب میں ساتوں رنگ جھلکنے لگتے ہیں، اسی طرح رنگین فضا میں وہ خارجیت نکھرتی اور سنورتی ہے جس کی جھلک مصطفی کی شاعری میں ملتی ہے۔ اگر ہم سنگیت کے استعارے کو کام میں لائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مصطفی کے نغموں میں وہی دل فریب کیفیت پیدا ہو گئی ہے جو آواز میں پتی لگ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب مصطفی کے کچھ ایسے شعر سنیے جن پر میر یا میر کی تقلید کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کے وجدان و لہجے کے لطیف و نازک فرق کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ ان اشعار میں میر کا سوز نہیں ہے، لیکن مصطفی کا ساز ضرور ہے۔ شدت تاثیر نہیں ہے، لیکن ایک نرم کیفیت ضرور ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کی مادرائی سادگی اور معصومیت نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور جذبات کی پاکیزگی اور دوشیزگی میں کچھ شباب کے کیفیات بھی جھلکنے لگتے ہیں۔ خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا، ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا، جس کو ہم روز ہجر سمجھے تھے، ماہ تھا یا وہ سال تھا کیا تھا، مصطفی شب جو چپ تو بیٹھا تھا، کیا تجھے کچھ ملال تھا کیا تھا، یاد ایام بے قراری یہ دل، وہ بھی یارب عجب زمانہ تھا، ہم سمجھے تھے جس کو مصطفی یار، وہ خانہ خراب کچھ نہ نکلا، پیار تو آیا تھا میرے جی میں رات، پر میں تیری وجہ سے ڈر کر گیا، ایسا ہی گیا جلد کے پھر منہ نہ دکھایا، وہ سروے رواں اپنی مگر عمر رواں تھا، ہم سے خبر مصطفی خستہ نہ پوچھو، تم آپ ہی سوچو نا میاں دل میں کہاں تھا، کل قافلہ نکہت گل ہوگا روانہ، مت چھوڑیو تو ساتھ نسیم سحری کا۔ کیا شعر! چلی بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھہرے گا۔ بے ساختہ میر کا یہ شعر یاد آ گیا، رنگ گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے۔ اب مصطفی کے یہ اشعار دیکھیے، حادثے ہوتے ہیں زمانے میں، اس قدر انقلاب کس دن تھا۔ میر کا یہ شعر یاد آ گیا، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ حادثے ہوتے ہیں زمانے میں،
اس قدر انقلاب کس دن تھا، مصطفی آج تو قیامت ہے، دل کو یہ اضطراب کس دن تھا۔ بھٹکا پھرے ہے تیری دل ایک ادا کا مارا، کہہ کس طرف کو جائے اب یہ خدا کا مارا۔ زلفوں سے اس کے اے دل ہے مجھ کو کیا سروکار، پھرتا ہوں میں تو اپنے آپ ہی بلا کا مارا۔ وہ صید خوگر فتنہ جیتا بچا نہ ہرگز، جو صید گاہ میں تیری آیا قضا کا مارا۔ میر کے یہاں بے پناہ سوز ہے، لیکن مصطفی کے یہاں وہی سوز کم ہو کر ایک نرم ساز ہو گیا ہے۔ داغ دیکھے تھا کھڑا لالائے صحرائی کا، زور عالم نظر آیا تیرے سودائی کا۔ افشائے عشق بعد خدا جانے کیا بنے، جب تک حجاب تھا یہی امید و بیم تھا۔ جنبش لب نے تیری میری زباں کر دی بند، تو نے کچھ پڑھ کے عجب مجھ پہ یہ منتر مارا۔ بھڑک اٹھا میں نسیم سحری تو نے تو، دامن ایسا ہی میرے آتش دل پر مارا۔ مصطفی عشق کی وادی میں سمجھ کر جانا، آدمی جائے ہے اس راہ میں اکثر مارا۔ کیا یار کے دامن کی خبر پوچھو ہو ہم سے، یہاں ہاتھ سے اپنا ہی گریباں گیا تھا۔ مصطفی کہتے ہیں راہ عشق میں مارا پڑا، کون جانے کیا ہوئی اس بے وطن کی سرگزشت۔ شمع شب فراق بنے ہم تو مصطفی، ہم دل جلوں کو عیش کی محفل سے کیا خبر۔ اے مصطفی بتا تو کیا کچھ خوشی ہوئی ہے ان دنوں جو تیرا چہرہ بحالیوں پر۔ بیگانگی ہے اس کی ملاقات میں ہنوز، واہ حسرتا کہ فرق ہے دن رات میں ہنوز۔ وہی ٹھوکر ہے اور وہی انداز، اپنی چالوں سے تو نہ آیا باز۔ ہم پہ وہ مایا کہاں لیک ضروئے تقریب، جا کھڑے رہتے ہیں ہم اس کے خریدار کے پاس۔ یاس کرتا نہیں نگاہ افسوس، چشم پوشی سے اس کی آہ افسوس۔ مصطفی کرنا ابس شکوائے ایام فراق، اگلی نسبت تو بہت ہے تیرے حالات میں فرق۔ گرچہ ہے قہر سادی آنکھیں بھی، پر غضب ہے خمار کا عالم۔ تھے جو جنوں زدہ گئے زنجیر کی طرف، ہم کو فضا جو لائی تو شمشیر کی طرف۔ اور سب تم سے ورے بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں۔ پھٹ چکا جب سے گریباں تب سے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ شیشہ میں کی طرح اے ساقی، چھیڑ مت ہم کو بھرے بیٹھے ہیں۔ قتل کا کس کے ارادہ ہے جواب، ہاتھ قبضے پہ دھرے بیٹھے ہیں۔ مصطفی یار کے گھر کے آگے، ہم سے کتنے نگھرے بیٹھے ہیں۔ ہوئی نہ ساز میری اس کی صحبت شب ہائے، ادھر سے عجز ادھر سے رکھائی یاں ہی رہی۔ جس بیابان خطرناک میں اپنا ہے گزر، مصطفی قافلے اس راہ میں کم نکلے ہیں۔ بن دیکھے جس کو پل میں آنکھیں بھرائیاں ہوں، کیا قہر ہے جو اس سے برسوں جدائیاں ہوں۔ ٹک رحم کرو چاک گریباں پہ میرے، یارو کوئی اس شوخ کے داماں کو نہ چھیڑو۔ ہماری بزم سے اے مصطفی سحر ہوتے، گیا ہے ہو کہ وہ بیزار دیکھیے کیا ہو۔ ایک دن رو کے نکالی تھی میں وہاں کلفت دل، آج تک دامن صحرا ہے غبار آلودہ۔
میں تیرے واسطے سر پٹکوں ہوں دیواروں سے، چین کس طرح تجھے خانہ خراب آتا ہے؟ دامن کی ایک جھپک نے مدہوش کر دیا ہے، مثلے چراغ ہم کو خاموش کر دیا ہے۔ تم رات وعدہ کر کے جو ہم سے چلے گئے، پھر تب سے خواب میں بھی نہ آئے بھلے گئے۔ پکارتا ہے تجھے مصطفی جواب تو دے، کھڑا رہے یہ تیرے آستاں پہ یا پھر جائے۔ حیران ہے کس کا جو سمندر مدت سے رکا ہوا کھڑا ہے، تو دیکھتے ہی اس کو جو دیوانہ ہو گیا۔ سچ کہیو مصطفی تیرے کیا جی میں آ گئی، کبھی روئے کبھی پیٹے شب تنہائی میں، ہم کو ساتھ اپنے عجب طرح کی صحبت گزری۔ ملو ہو غیروں سے اور ہم سے بے وفائی ہے، یہ کون شیوا ہے کیا رسم آشنائی ہے۔ از بس کہ میرے دیدۂ حیران میں کچھ ہے، ایک آن میں دل کچھ ہے تو ایک آن میں کچھ ہے۔ جادو تو میں کہتا نہیں پر سمجھوں ہوں اتنا، واللہ تیری نرگس فتان میں کچھ ہے۔ خالی ہی چلے آتے ہیں ہم سیر چمن سے، دامان میں کچھ ہے نہ گرے بان میں کچھ ہے۔ اٹھنے لگے جو وہ میری بالی سے وقت نزع، نکلا یہی زبان سے آہستہ کیا چلے۔ نہیں معلوم کہ کیا نام ہے اس کا لیکن، کوئی اس کوچے میں ایک آہ تو بھر جاتا ہے۔ حیف ہے محمل لیلا نہ نمودار ہوا، یوں تو محمل کئی یہاں گرد سفر سے نکلے۔ مندرجہ بالا اشعار کا انداز بیان بالکل میر کا سا ہے، لیکن تخیل کے کان پرکھ لیتے ہیں کہ بجائے میر کے ان میں سودا کا رنگ زیادہ جھلکتا ہے۔ شورائے دلی میں اگر کوئی شخص سودا کے انداز پر للچایا تھا تو وہ ذوق تھے، ورنہ دلی اسکول کی تمام تر روایت وہی رہی ہے جو میر کے رنگ سے وابستہ ہے۔ لیکن سودا کے رنگ کو اگر کسی نے واقعی فروغ دیا تو وہ شخص مصطفی ہے۔ اس مضمون کے دوران میں یکایک خیال آیا کہ اگر مصطفی کا تمام تر کلام میر، سودا، انشا اور جرت ہی کے رنگ و انداز میں ہے، یعنی اگر مصطفی کی استادی تمام تر تقلید ہے تو مصطفی کا اپنا کیا ہے؟ اس شاعر کا کلام قدر اول کی چیز نہیں ہو سکتی جو صاحب طرز نہ ہو، جس میں انفرادی خلاقی نہ ہو، جو ایک الگ شاعرانہ شخصیت نہ رکھتا ہو۔ حقیقی شاعر ایک نئے ذوق کی داغ بیل ڈالتا ہے، ہمارے قدیم احساسات کو نئے طریقوں سے چونکاتا ہے، ہمارے شعور کے لیے ایک نیا سانچہ تیار کرتا ہے۔ ایک زمانہ ہوا جب میں نے مولوی اسماعیل کی مرتب کردہ تزکِ اردو میں جو میرے نصاب میں شامل تھی، غالباً پہلے پہل مصطفی کا نام دیکھا اور سنا۔ اب میرے جذبات کا حال سنیے۔ سب سے قابل توجہ بات تو یہ تھی کہ مصطفی کا تخلص وہ لفظ تھا جس کی صورت نے فوراً مجھ پر اپنی دلکش انفرادیت کا اثر ڈالا۔ اس کے بعد مولوی اسماعیل کا یہ مختصر نوٹ پڑھ کر مجھے کچھ غصے کا احساس ہوا کہ مصطفی ہیں تو مشہور، لیکن ان کے کلام میں کوئی انفرادیت نہیں، کہیں میر کی سادگی ہے، کہیں سودا کی شان و شکوہ۔ میں نے اس وقت تک مصطفی کا کلام نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ایسا نیم شعوری احساس ہوا کہ مولوی اسماعیل یا تو دھوکہ کھا رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس شخص کا تخلص اتنا حسین ہو وہ محض نقال نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے اب تک میں مصطفی سے آہستہ آہستہ
متاثر ہوتا رہا اور مصطفی کی انفرادیت میرے وجدان پر اپنا کام کرتی رہی۔ غصہ تنقید میں کارآمد ضرور ہے، لیکن اس سے پوری مدد نہیں ملتی، اور مجھے بسا اوقات یہ فکر رہی کہ مصطفی کے خاص رنگ کو کس طرح اجاگر کیا جائے۔ یہ مسئلہ جو میرے لیے ایک دلکشی بھی رکھتا تھا اور جس سے میں ڈرتا بھی تھا، آج پھر سامنے آ گیا۔ غور کرنے سے میر و سودا کے مخصوص رنگوں میں جو امکانات چھپے ہوئے ہیں وہ ذہن میں آنے لگے۔ اس سلسلے میں ایک ایسا اہم اصول دھیان میں آیا جس کی طرف جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی نے اشارہ نہیں کیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ غم آمیز وجدان میں تنوع کے اتنے امکانات نہیں ہوتے جتنے نشاط آمیز وجدان میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مصطفی کے یہاں بنسبت میر کے تنوع زیادہ پایا جاتا ہے۔ مصطفی کے وہ اشعار جو میر کی یاد دلاتے ہیں کافی تعداد میں اس مضمون میں دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے قریب قریب ہر شعر میر کے اشعار کے مقابلے میں ہلکا ہے، لیکن ان دونوں میں وہی فرق ہے جو تیز درد اور میٹھے میٹھے درد میں پایا جاتا ہے۔ یہی فرق سودا اور میر کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہیں سے سودا کی وہ نمایاں خصوصیت شروع ہو جاتی ہے جو اسے میر، درد سوز اور ان کے ہمنوا شعراء سے الگ کرتی ہے، اور جس سے مصطفی کی طبیعت کو بھی خاص ربط اور خاص مناسبت ہے۔ لیکن ان دونوں کے نشاط امیز وجدان میں بھی فرق پایا جاتا ہے، اور اسی لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مصطفی سودا کا ہمنوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سودا کی آواز کی بازگشت ہے۔ آزاد نے لکھا ہے کہ ایک مشاعرے میں جب مصطفی نے یہ شعر پڑھا، باتوں میں ادھر لال فسوں گر نے لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو، تو میر کو اس شعر نے چونکا دیا اور مصطفی سے میر نے اسے دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ جب میں نے آب حیات میں اپنے لڑکپن میں یہ روایت پڑھی تو مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ حیرت اس وجہ سے تھی کہ مصطفی کا یہ شعر میر کے رنگ میں نہیں ہے، پھر بھی میر کو اس شعر نے متوجہ کر لیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ شعر خارجی اور داخلی دونوں طرح اتنا مکمل ہے کہ میر سے بھی نہ رہا گیا۔ اب میں وہ اشعار مصطفی کے پیش کرتا ہوں جن میں مصطفی کا خاص رنگ نمایاں ہے، اور جن سے مصطفی، سودا اور میر میں جو مشابہت اور فرق ہے دونوں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مشابہت تو صاف دیکھی جا سکتی ہے، لیکن فرق مصطفی کے مندرجہ ذیل اشعار میں ایک مانوس و معصوم درد اور حسرت ہے۔ ان پھولوں کی رگہائے گل میں ایک دکھتی ہوئی سی رگ ہے، اور ان کی نکھت میں کچھ درد بھی ملا ہوا ہے۔ چونکہ میر کی جذباتی یا نفسیاتی انانیت مصطفی میں نہیں ہے، اس لیے مصطفی کے یہاں ایک رکی رکی سی معصوم حیرت، ایک دبی ہوئی بیچارگی کی مسکراہٹ، اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لینے کی ادا ملتی ہے۔ سودا کے یہاں یہ عنصر کم ہے، لیکن جہاں ہے وہاں مصطفی کی نرم غمزدگی سے بلند تر ہے، کیونکہ سودا کا تخیل زیادہ زوردار اور باجرت ہے، مگر عام طور پر سودا کی رنگینی اس نرم ٹیس اور کسک سے خالی ہے جو مصطفی کے رنگین اشعار میں ہے۔ وصل میں ایسے سے ڈھونڈے کوئی کیوں کر واشد، جن نے سو ناز سے ایک بندے قبا باز کیا۔